بسم اللہ الرحمن الرحیم. JMN میں خوش آمدید. میں ہوں خالد حسین. 6 ستمبر 1965 کا وہ یادگار دن جب ہمارے پاک فوج کے وہ شہداء جنہوں نے پاکستان کی بقا کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. آج 7 ستمبر ہے اور آج 7 ستمبر جو ہے پاک فضائیہ کا دن ہے. اور یہ دن کیوں منایا جاتا ہے اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے سابقہ چیئرمین ہلال احمر آصف حسین صاحب جو موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے. بہت بہت شکریہ سر ہمارے اسٹوڈیو میں. سر ہمارے یوتھ بہت کم جاتی ہے 6 ستمبر اور 7 ستمبر کے حوالے سے. یہ وہ دن ہے جو ہم اپنے جو ان سولجر کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. اس پہ ہمیں کچھ بتائیے گا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب یہ جنگ 6 ستمبر کی لڑی جا رہی تھی اس وقت میں 8ویں جماعت کا طالب علم تھا. ٹھیک. گلگت ہائی اسکول نمبر 1 میں پڑھتے تھے. جنگ تو یہ تقریباً اگست سے جڑپیں شروع ہو گئی تھی. ٹھیک. اور یہی اس کا وجہ بھی وہی کشمیر کا تنازع ہی تھا. ٹھیک ہو. اور انڈیا نے بزدلانہ کارروائی 6 ستمبر کو صبح سویرے بغیر اعلان جنگ کے، جس کو اس وقت کے صدر پاکستان نے اپنی سپیچ میں بھی بتایا کہ صبح سویرے وزیر آباد کے پاس ایک ریل پہ ان کے طیاروں نے بمباری کی. اور اس کے بعد 2 بجے صدر پاکستان قوم سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ ایسا ہو گیا ہے، بغیر اس کے اعلان کے جنگ چھیڑی گئی ہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے ملک میں، اور اپنے جوانوں کو خطاب کر کے اب قوم کو خطاب کیا، جوانوں سے خطاب کیا. مجھے اس کی سپیچ پوری اصل تو یاد نہیں، لیکن کچھ الفاظ جو اس وقت میرے ذہن میں نقش کر گئے تھے وہ میں بتانا چاہوں گا. انہوں نے اپنی سپیچ میں یہ بتایا، ہسٹری بتائی کہ یہ جنگ جڑپیں ہو رہی تھی اور بزدلانہ کارروائی وزیر آباد میں کی دشمن نے. تو انہوں نے ایک تو یہ بتایا کہ ہم اپنی ایمانی قوت اور اللہ کی نصرت سے، مدد سے یہ جنگ جیتیں گے. اسی سپیچ میں اس نے کہا اس لیے یہ جنگ جیتیں گے کہ اس قوم کی دل کی دھڑکنوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دھڑکتا ہے. بہت بڑی زبردست. پھر اس سے آگے انہوں نے ایک جملہ کہا، میرے بہادر جوانوں، دشمن کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے. آگے بڑھو اور دشمن کو فنا کرو کا لفظ استعمال کیا. دشمن کو فنا کرو. تو یہ 6 ستمبر کو 2 بجے انہوں نے اعلان کیا تھا. رات کو وہ پہلے سے تھی انڈیا کی سازش، وہ بے نقاب ہو گئی. انہوں نے پروگرام بنایا 6 ستمبر کی رات کو کہ وہ آئیں گے، پاکستان بارڈر کراس کریں گے. اپنی طاقت پہ اتنا گمنڈ تھا ان کو، اور وہ لاہور جم خانے میں شراب پئیں گے، شالیمار گارڈن میں ناشتہ کریں گے. 6 ستمبر جو پورا نہیں ہوا ان کا خواب، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے خواب کو ملیامٹ کر دیا، بالکل پورا ہونے نہیں دیا. یہ 6 ستمبر کے دن رات کو جو لڑی گئی یہ جنگ، دن اور رات کو، یہ جنگ عظیم دوم کے بعد دنیا میں ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی تھی. 800 ٹینک انڈیا نے لانچ کیے تھے، اور 2 طرح سے 2 جگہوں سے انہوں نے حملہ کیا تھا. ایک سیات کوٹ کے بارڈر سے اور دوسرا واگا کے بارڈر سے. ٹھیک. تو دونوں جگہوں پہ ان کو کامیابی نصیب نہیں ہوئی. کچھ جگہوں میں آگے لیکن ہمارے بہادر جوانوں نے، پاک افواج نے اللہ کی مدد سے ان کو پسوا نہیں کیا، پر کی پیچھے دھکیل دیا. ٹھیک. اس بارے میں ایک سلسلے میں ایک واقعہ آپ کو سکول کا سناؤں گا. ہمارے سکول کا
ہمارے ڈرل ماسٹر تھے اس وقت، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، ابھی زندہ نہیں ہے، وہ لاہور کے تھے، کیپٹن محمد سعید. ٹھیک. تو جنگ تو میں نے کہا یہ اگست سے کہیں شروع ہوتی گئی تھی. 16 دن تک یہ جنگ جاری. یہ جنگ کل 6 ستمبر چونکہ اعلان کیا تھا، باقاعدہ اعلان کرنے کے بعد 23 ستمبر کو یہ جنگ بندی ہوئی اقوام متحدہ کے اس پر. لیکن جنگ تو پہلے سے ہی جھڑپیں ہو رہی تھی. اسی دوران جھڑپیں پہلے سے ہو رہی تھی تو یہ خطرہ تھا، اس لیے ریٹائرڈ آرم فورسز کو ریکال کیا گیا تھا. ٹھیک. تو ہمارے ڈرل ماسٹر چونکہ آرمی کے ریٹائرڈ کیپٹن تھے اس لیے اس کو ریکال کیا تھا. جب وہ واپس آ گئے جنگ بندی کے بعد تو حشمت اللہ خان صاحب ہیڈ ماسٹر تھے، اللہ ان کو بھی گھری کے رحمت کرے، وہ بھی زندہ نہیں ہیں. تو انہوں نے اسکول میں تمام بچوں کو ایک بزم جیسی منعقد کی، بچوں کی 1500 اسکول کے بچے تھے، قاعدہ سے لے کے میٹرک تک اسی اسکول میں پڑھتے تھے. اور یہ اہتمام کیا کہ ڈرل ماسٹر جو ہے سعید صاحب چونکہ وہاں پریکٹیکلی چیونڈا کے محاذ پہ حصہ لے چکے ہیں جنگ پہ، تو یہ آ کے ہمیں اس بارے میں کچھ بتائے. تو انہوں نے باقاعدہ بورڈ لگا تھا، اونچا بورڈ لگایا، چاک کے ذریعے نقشے بھی بنایا. بیان کر رہے ہیں وہ کہ ایک وقت رات کا ایسا تھا کہ اچانک دشمن ہمارے سر پہ پہنچ گیا، مورچے میں، مورچے کے اوپر پہنچ کر کے للکارا، بتاؤ تمہارا خدا کدھر ہے. یہ کہنے کے بعد وہ روتا رہا تھوڑی دیر تک. اس کے بعد اس نے کہا کہ جب انہوں نے یہ کہا تو ہمارے طرف سے اللہ اکبر کا نعرہ لگا اور پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا. جب صبح سورج کی کرنیں پڑی تھی زمین پہ تو ہم نے دیکھا تو ہمارے سامنے دشمن کے لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. ماشاءاللہ. یہ بتایا اس نے اور کہا کہ یہ اللہ کی مدد ہم نے دیکھی ہے اس وقت. کہا اور پھر جو زخمی بھی کچھ تھے وہ آوازیں نکال رہے تھے درد سے، ان کو اٹھا کے لاہور ہسپتالوں میں لایا. بعد میں وہ کہتا ہے آنے سے پہلے ایسے ان کو دیکھنے کے لیے گئے تو ان میں سے ایک زخمی نے یہ کہا یار جس وردی میں وہ فوج لڑ رہی تھی وہ اس وردی میں تو ہم نے پاکستان کی فوج کو نہیں دیکھا. ٹھیک. تو پوچھتے کون سی اللہ کی نصرت، انہوں نے کہا وہ نیلی وردی میں لڑنے والی فوج تھی ہمارے ساتھ. ٹھیک. تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے یہ اللہ کی بھرپور مدد حاصل تھی. اچھا سر، قوم کا جذبہ اس وقت کیسا تھا؟ وہ کہ پاکستان آزاد ہوئے کچھ ہی سال ہو گئے تھے اور پاکستان ٹیکنالوجی میں اور جنگی ساز و سامان کی دوا سے بھی اتنا بہت زیادہ مطلب نہیں تھا کہ ہم ایک دم ہندوستان کے اوپر یا حملہ ور ہوتے یا ان کو دھمکی دیتے، کیونکہ ہم ہمیشہ جو ہے دفاعی پوزیشن میں رہے ہیں. تو اس پہ آپ کچھ ہمیں بتائیں. اس وقت پاکستان کی آبادی 10 کروڑ تھی 1965 میں. انڈیا فوجی طاقت کے لحاظ سے پاکستان سے 5 گنا زیادہ طاقتور تھا. ٹھیک. یہ چونکہ بعد میں ہمیں انفارمیشن ملتی رہی، میڈیا میں رپورٹنگ ہوتی رہی اس کی کہ وہ 5 گنا طاقت والے ملک کو پیچھے دھکیل دیا ہے، ان کے خواب کو پورا کرنے نہیں دیا، ان کو شکست فاش دے دی. تو یہ 5 گنا طاقت رکھنے والا ملک تھا. جذبہ یہ تھا جوانوں کا جو اس وقت ریڈیو سے رپورٹ ہوتا تھا اور کوئی ذریعہ اخبارات تو کئی دنوں کے بعد ایک اخبار ادھر آتا تو ہم پڑھتے تھے. ریڈیو تھا اس وقت ایک ذریعہ جس میں اس قسم کے آوازیں تھی. شکیل احمد اور انور بگزاد، اور شکیل احمد کی بھاری بھرکم آواز جو خبروں میں جب وہ کہتا کہ پاکستان کے شاہینوں نے ہلواڑہ پر حملہ کر دیا، تو اس کے وہ لفظ سے وہ ادائیگی سے ہی انڈیا ڈر کے بھاگتا تھا. وہ ایسے بارو بواز تھی اس کی. ٹھیک. تو ان کے ذریعے ہمیں یہ اطلاع ملتی تھی. تو وہ یہ بتا رہے تھے، یہ ہم نے سنا کہ کالج کے بچے اور بچیاں لاہور کے اپنے فوجی بھائیوں کو تازہ کھانا کھلاتے ہیں کہ گھروں سے کھانا بنا کے بارڈر کی طرف وہ جاتے تھے. ایک جگہ پہ ان کو روک کے ان سے وہ کھانا، فوج وہاں بیٹھی ہوئی تھی آگے نہیں چھوڑ رہے تھے لیکن ان سے وہ کھانا اٹھا کے بارڈر پہ فوج تک پہنچا رہے تھے. یہ جذبہ تھا اس قوم کا. اور دوسری بات، اس جذبے کو اجاگر کرنے میں 2-3 گلوکار ایسے ہیں جن کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. ایک شوکت علی خان، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، جاگ اٹھا ہے سارا وطن غازیو مجاہدو، یہ اس کا
ایک اس نے اسی دوران جنگ کے دوران یہ گایا. دوسرا نور جہان کا یہ وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں. اس قسم کے ترانے اس وقت گائے گئے. اور جب جنگ بند ہوئی تو مہدی حسن جنہوں نے قوم کو جگایا، قوم کے جذبات کو جگایا، بالکل ابھارا، جذبے کو جگایا. اس وقت یہ نہیں تھا کہ یہ پیپل پارٹی ہے یا مسلم لیگ ہے یا پی ٹی آئی ہے، ایسی پارٹیوں کی کا ذکر نہیں تھا. ایک قوم کی، صرف پاکستانی قوم، صرف پاکستانی قوم، اور پاکستان کے نام پہ قوم بھی فوجی بھائیوں کے ساتھ لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے. ہم چونکہ گلگت میں تھے، یہ بھی بتاتا چلوں، ابھی جو موجودہ رن وے ہے، یہ رن وے اس وقت درخت بھی نہیں لگے تھے، اس کی باڑ بھی نہیں لگی تھی، دیواریں بھی نہیں تھی، یہ کھلا ایئرپورٹ تھا. تو ایئرپورٹ کے دونوں جانب گلگت سکاؤٹس بیٹھے ہوئے تھے یا ناردرن سکاؤٹس، مورچے بنا کے اس کے اندر ان کے پاس میرے خیال میں سب مشین گنیں تھی اور کچھ نہیں تھا. اینٹی ایئر کرافٹ گن تو اس وقت ان کے پاس تھا نہیں. لیکن یہاں گلگت کے لوگ جو ارد گرد اس ایئرپورٹ کے دونوں سائڈ پہ بسنے والے لوگ، ان کو دوپہر کا، شام کا تازہ کھانا، صبح ناشتہ پہنچاتے تھے. اگرچہ وہ انکار کرتے تھے ہمیں مل رہا ہے، لیکن جذبہ تھا لوگوں کا. وہ ان کو ایئرپورٹ میں مورچے پہ ان کو کھانا پہنچا رہے تھے. یہ جذبہ تھا. یعنی اگر وہ بندوق اٹھا کے نہیں لڑ رہے ہیں تو اپنے فوجی بھائی کی مدد تو کرتے ہیں، ان کی قدر تو کرتے ہیں. تو یہ جذبہ اس وقت بعد میں میڈیا میں، ریڈیو سے رپورٹ ہوتا تھا. اچھا آصف صاحب، آج کیونکہ 7 ستمبر ہے اور پاک فضائیہ کا دن ہے، اور یہ وہ دن جو ہے ہمیں ایم عالم کی یاد دلاتا ہے. یہ وہ بہادر ہے جس نے ہندوستان کے کچھ طیارے جو ہے 1 منٹ کے اس پہ اس نے گرائے تھے. اس پہ ہمیں کچھ بتائے گا. آپ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. آج کے دن کی نسبت سے چونکہ 6 اور 7 دونوں کٹ ہیں، اس لیے 7 اور 6 کو میں یہ دونوں دن اہم ہیں، اس لیے دونوں کو 2 دن لگاتار منانا چاہیے. بالکل. اور صرف فضائیہ کو یا پاک آرمی کو نہیں منانا چاہیے، یہ پوری قوم کو منانا چاہیے اس دن کو پورے جذبے کے ساتھ. اس دن یہ رپورٹ ہوا خبروں میں، انور بگزاد نے نیوز میں، شاید میں نے اس دن 1 بجے سنا، 1 بجے بھی وہ خبریں نشر کرتے تھے. 1 بجے انور بگزاد نے خبر سنائی کہ ریڈیو پاکستان، ریڈیو پاکستان، صرف ریڈیو جو تھا وہ ریڈیو ہمارے پاس چھوٹا سا ریڈیو تھا جس کا نام تھا گرونڈک. اچھا. تو اس نے بتایا کہ پاکستان کے اس ہیرو نے ہندوستان کے 5 طیارے گرا دیے ہیں. اور اس کے بعد جب 5 طیارے کٹے گرائے تو انڈیا کی پھٹ گئی، اسی سے ان کا مورال ڈاؤن ہو گیا، اور پاکستان اس کے بعد ان پر یلغار کرتا رہا. اس ہورو کا وہ کارنامہ ہے، اللہ اس کو گری کے رحمت کرے، اس کے درجات بلند کرے. میں تو ہر وقت اس کو دعا دیتا رہتا ہوں. لیکن بعد میں ایک انٹرویو سنا میں نے ایم عالم کا. اس نے کہا کہ ایک جہاز پہ 1 منٹ کے اندر، اس نے کہا میں سرگودا سے اڑا، نیچے دیکھا تو ایک جہاز پاکستان میں داخل ہو کے بمباری کر کے واپس بم کرنے کے لیے آیا تھا اور واپس جا رہا تھا. میں نے اوپر سے ایک میزائل مارا، وہ زمین پہ گر گیا. دوسرا میزائل سے اس کو ہٹ کیا. اسی دوران تھوڑا آگے بڑھا تو 4 جہاز اور بھاگ رہے تھے انڈیا کی طرف. اوپر سے ان پہ راکٹ برسائے، ان کو 1 منٹ کے اندر ان کو بھی گرایا. یہ اس کا اپنا انٹرویو تھا. بعد میں یہ ہمارے اس قسم کے ہیرو ہیں. ان کو اچھا آصف صاحب، آج کا دن ایک اور ہمیں یاد دلاتا ہے ہندوستان کا ایک اور، اب جسے وہ بگوڑا کہیں یا بغیرت کہیں یا جو بھی کہیں، جس نے پاکستانی سرحد عبور کی تھی. گزشتہ سال کی میں بات کر رہا ہوں. ابھینندن پاکستان میں چائے پینے کے لیے آیا تھا. اس پہ ہمیں کچھ بتائے گا کہ وہ چائے اس کو ہضم ہوئی یا نہیں ہوئی. اس پہ وہ چائے تو اس کو ہضم بالکل انڈیا نے نہیں کرائی، ہم نے ہضم کرائی. پاکستان نے اچھے گیسچر کا وہ مظاہرہ کیا انڈیا کے ساتھ، اور انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے تحت جنگی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہی سلوک پاکستان نے بلکہ اس سے اچھا کیا کہ ہمسایہ ملک ہے. شاید اس سے سبق حاصل کریں اور وہ درست ہو جائیں، اپنا رویہ درست کریں. ان کا تو ہمیشہ یہی رہا ہے. جب وہ واپس جا رہا تھا، واگا بارڈر سے کراس کیا، تو انہوں نے اس کو اس انداز سے ریسیو ہی نہیں کیا. میں دیکھ رہا تھا ٹی وی میں، وہاں سے جو آئے تھے اس کو اس انداز سے اس کو ریسیو کرتے، ویلکم کرتے، زندہ بچ کے آیا ہے کہہ کے. نہیں، ان کے آنکھوں سے نفرت برس رہی تھی اس سے کہ یہ وہاں چائے پی کر آیا ہے. لیکن اس سے پاکستان کا انٹرنیشنلی
اہمیت جو تھا وہ بہت پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی، افواج پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی، حکومت پاکستان کی انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا پہ امپلیمنٹیشن کرنے کے حوالے سے ان کی اہمیت بڑھ گئی۔ انڈیا تو اس میں بھی مار کھا گیا۔ اچھا سر، یہ جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہوتا رہا ہے پاکستان میں، جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا تو پاکستان نے خیر سگالی کا مظاہرہ کیا اور بہت ہی رسپیکٹ دیکھ کے قیدیوں کو واپس کیا، لیکن سرحد پار سے ہمیشہ ایسا ہوتا نہیں رہا ہے۔ انہوں نے وائلیشن کی ہے، رول ریگولیشن کی وائلیشن کی ہے، لا کی وائلیشن کی ہے اور باؤنڈریز کی وائلیشن کی ہے۔ تو کیا یہ ہندوستان ایسا وقت آئے گا کہ یہ دوبارہ جو ہے سدھرے گا، یا اس کو یہی اپنی روش برقرار رکھنے کے لیے جو ہے ہمیشہ جو ہے عالمی سطح پر یہ بے عزت ہوتا رہے گا؟ مسلمان چونکہ رحم دل ہوتا ہے، یہاں اسلامی حکومت ہے، مسلمان بستے ہیں تو یہ رحم دل ہوتے ہیں، اس لیے یہ اس انداز سے دیکھ کے اس قسم کے قیدیوں کو بغیر ان کے کہے چھوڑ بھی دیتے ہیں، یار یہ غلطی سے سرحد کراس کیا یا کسی کے نے لا کے ادھر چھوڑ دیا ان کو، لیکن ہمدردی کے طور پہ انسان رحم دل ہوتا ہے اس لیے یہ کرتے۔ وہاں تو غیر مسلم حکومت ہوتی ہے اور وہ ہندو ہیں، وہ ان کو وہ اپنا ہندوتوا چلاتے ہیں، ان کے اندر رحم والی بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ جب انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے ان پہ پریشر پڑتا ہے تو پھر ان کو ذرا احساس ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کے بدلے پھر وہ تبادلہ مانگتے ہیں، ان کے اور قیدی مانگتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس یہ بھی ہیں، ہم یہ دے دیں گے اور بھی دے دو، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ اچھا، وقت کی کمی ہے۔ 1965 کو، یہ آپ بھی بہت چھوٹے تھے اس وقت، میرے خیال میں آپ کی ایج بھی اس وقت نہیں ہوئی، 8ویں جماعت میں۔ تو کیا ہندوستان نے گلگت کی یہ باؤنڈری بھی کراس کی تھی؟ ان کے کوئی فائٹر جیٹ سنا تھا ہم نے اپنے بزرگوں سے۔ بہت اچھا سوال کیا۔ اس کو تو پریزیڈنٹ ایوب نے اپنی اسپیچ میں ہی بتایا تھا کہ ٹٹوال پہ انہوں نے 3 مورچوں پہ بھی قبضہ کیا ہے، لیکن ہم نے بھی ان کو بعد میں اقوام متحدہ کے کہنے پہ وہ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن اس نے کہا اس کو بھی ہم نے برداشت کیا اور پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب اس وقت گلگت میں تو جذبہ تھا کہ حیران تھے کہ وہ کیسے ہم جائیں جنگ کے لیے، جذبہ جوانوں میں تھا۔ اسکول کے بچے بھی زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے، پاکستان افواج پاکستان زندہ باد کے۔ البتہ بمباری وہ نہیں کر سکے۔ مجھے یاد ہے چونکہ گھر ایئرپورٹ کے نزدیک ہے ہمارا، ٹھیک، تو ایک دفعہ دیکھا کوئی 1-2 بجے کا ٹائم تھا، ایک کالا طیارہ مشرق کی طرف سے آ گیا، وہ یوں آ رہا تھا، بالکل دونوں سائڈ پہ پلٹے کھارے ہوئے، کیونکہ کمیونیکیشن اتنا سٹرانگ نہیں تھا، ریڈار سسٹم اتنا سٹرانگ نہیں تھا، انہوں نے اندازہ نہیں کیا ہوگا کہ وہ انڈیا کا ہے، کس کے بعد میں بتایا وہ انڈیا کا ہے، ریڈیو سے آ گیا۔ اس نے ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ بم برسا تھا، لیکن یوں اس طرح کرگن والے کی طرف سے گیا، وہ پہاڑ کی اتنگ وادی کی طرف وہ نکل گیا، تو ہم نے دیکھ کے کہا وہاں گر گیا ہوگا یہ، لیکن گرا نہیں، وہ وہاں سے نکل گیا تھا، کوئی بم بھی نہیں کی۔ صرف یہی کہ بارڈر میں ٹٹوال سائڈ پہ وہ آگے آئے تھے، بعد میں ان کو پیچھے جانا پڑا، باقی کسی محاذ پہ ان کو کامیابی نہیں ہوئی، اس طرف آ نہیں سکے گے، کیونکہ ان کا فوکس لاہور تھا، واگا سیکٹر اور چونڈا سیالکوٹ سائڈ۔ ٹھیک، انہوں نے پوری زور ادھر لگائی تھی، 800 ٹینک لگائے تھے وہاں پر۔ ہماری یوتھ اس حوالے سے بالکل ناشنا ہے کہ یوم دفاع 6 ستمبر اور 7 ستمبر کس حوالے سے منایا جاتا ہے، تو اس پہ یوتھ کے لیے کوئی پیغام دے دیں۔ ہم اور آپ میڈیا کا بہت مشکور ہیں کہ وہ ان چیزوں کو احساس دلانے کے لیے ایسے پروگرام کرتا، جیسے آج آپ نے مجھے بلایا، عزت سے یہاں بٹھایا اور پوچھا، تو جو میرے نالج میں تھا 1965 کا، میں طالب علم تھا اس وقت سکول کا، لیکن میں نے بتایا ایک جذبہ اجاگر کرنا ہوتا ہے، ایک جذبہ پہلے سے ہوتا ہے۔ ٹھیک، ہمارے یہاں گلگت بلتستان میں یہ جذبہ تھا، لیکن کچھ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے آپس کی لڑائیوں میں پھنسے ہیں، تو وہ جذبہ غائب ہو گیا ہے۔ ٹھیک، اس جذبے کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، جذبہ اب بھی جوانوں میں ہے۔ ہمارے بزرگوں کو چاہیے، ہم بزرگی میں ہیں، ہم بحیثیت بزرگ ان کو یہ کسے محفل میں بیٹھتے ہیں تو پرانے سے شوق سے سنتے ہیں بچے، ان کو بتانا چاہیے، سکول کے اندر ان چیزوں پہ فوکس کر کے ٹیچرز کو ایسی کہانیاں قصے سنانا چاہیے، کیونکہ دشمن تو ہمارے ساتھ ہے، وہ ازل ابتدا سے ہے، پاکستان بننے کے بعد ازل تک وہ دشمن ہی رہے گا، اس کے ساتھ ہر وقت ہم نے
وہ پنگے لیتا رہے گا, ہم نے مقابلہ کرنا ہے. بالکل. تو جوانوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے اس قسم کے پروگرام, اور خاص طور پہ میں یہ نئے ترانے آگے میں ان کو پسند نہیں کرتا. یہ آج بھی ملکہ ترنم کیا وہ ملکہ ترنم کا خطاب اس کو 65 کی جنگ کے بعد ملا ہے. اس کے وہ نغمے, شوکت علی خان کے نغمے, مہدی حسن کے نغمے, نور جہاں کے انوار تجھ میں, شاہ جہانگیر آثار تجھ میں, اقبال کے ہیں افکار تجھ میں, اے شہر لاہور, اے ارض لاہور, داتا کی نگری, اے شہر لاہور. 65 کے بعد اس نے یہ ترانہ گایا تھا. ان ترانوں کو بجائے ایسے دن میں ہر چوک میں ایسے ترانوں کو بجانا چاہیے, ہر چوک میں بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر, لیکن ہمارے بچوں میں وہ جذبہ اجاگر ہو. اللہ کے فضل سے ہمارے یوتھ کو تھوڑی سی گائیڈنس کی ضرورت ہے. ہماری یوتھ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. وہ گائیڈنس کہاں سے ملے گی؟ آپ سے ملے گی, ہم سے ملے گی, اور کوئی تو ہمیں گائیڈنس نہیں دے گا. بالکل. ہمارے سیاسی لیڈروں پہ یہ ذمہ داری آتی ہے یوتھ کو پاکستان کے بارے میں ان کو بتائیں. صرف یہ نہ بتائیں کہ ان کی اپنی پارٹی کا, یہاں تو یہ ہے پارٹی بازیوں میں بیٹھ کر نفرت پیدا کر دی ہے. اپنی پارٹی کا ذکر کریں, پارٹی کے بجائے پاکستان کا ذکر کریں. بہت بہت شکریہ سر, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. شکریہ. ہمیں فخر ہے ہم پاکستانی ہیں, اور پاکستان کا دفاع جو ہے مضبوط ہاتھوں میں ہے, اور ان ہاتھوں کو ہم نے مل کر مضبوط بنانا ہے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان خالد حسین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.